بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آج کی تشریح آیت نمبر 139 سے لے کر کے 141 تک ہے۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اتحاجوننا فی اللہ وہو ربنا وربکم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ کیا تم ہم سے حجت کرتے ہو اللہ کے بارے میں، وہو ربنا وربکم، حالانکہ وہ ہمارا رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، ولنا اعمالنا ولکم اعمالکم، اور ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے لیے ہیں، ونحن لہ مخلصون، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ ام تقولون ان ابراہیم، کیا تم ایسی باتیں کہتے ہو، ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، کہ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام، و یعقوب والاسباط کانوا ھودا او نصارا، یعقوب علیہ السلام اور اولاد یعقوب یہ سب یہودی تھے یا پھر نصرانی تھے۔ قل اانتم اعلم ام اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کیا تم زیادہ جانتے ہو یا پھر اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے۔ ومن اظلم مما کتم شہادۃ عندہ، اور اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے جو ایسی گواہی کو چھپائے جو اس کے پاس ہے، من اللہ، اللہ کی طرف سے۔ وما اللہ بغافل عما تعملون، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، یہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی، اس کے لیے وہ ہے جو اس نے کیا، ولکم ما کسبتم، اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم نے کیا، ولا تسألون عما کانوا یعملون، اور تم سے ان کے اعمال کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے ان یہود اور نصارہ سے کہ کیا تم لوگ ہم سے اب بھی اللہ تعالیٰ کے معاملے میں بحث کیے چلے جا رہے ہو، اور یہ تم لوگ فضول کی بحث کر رہے ہو کہ ہماری قیامت میں بخشش نہیں کریں گے، حالانکہ وہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ سو پالنے میں تو تمہارے ساتھ ایسی کوئی خصوصیت نہیں ہے، تمہاری پرورش میں تو ایسی اس نے کوئی خصوصیت نہیں کی، جیسا کہ تمہارے بعض دعووں سے پتہ چلتا ہے، جیسے تم یہ کہتے ہو نحن ابناء اللہ، کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور ہم کو ہمارا کیا ہوا ملے گا اور تم کو تمہارا کیا ہوا ملے گا، یعنی جو تم نے اعمال کیے ہیں تو ان اعمال کا صلہ تمہیں ملے گا اور جو ہم نے کیا ہے تو ہمیں ملے گا۔ یہاں تمہارے نزدیک بھی یہی معاملہ ہے، یہی عقیدہ تم بھی رکھتے ہو، اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے اللہ کی خوشنودی کے لیے اپنے دین وغیرہ کو شرک سے پاک کر رکھا ہے، بخلاف تمہارے عقیدے کے۔ تو جو جس طرح کا تمہارا عقیدہ ہے تو اس بات میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم نے اپنے دین کو شرک وغیرہ سے پاک رکھا ہے کہ بعض حکم منسوخ ہو جانے کے بعد بھی تم ان پر عمل کیے چلے جا رہے ہو اور خود شرک میں تم پڑے ہوئے ہو، جیسا کہ ان کا یہ کہنا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں اور اسی طرح سے مسیح اللہ کے بیٹے ہیں۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ اس میں اللہ نے ہم کو ترجیح دی ہے، پھر ہم کو نجات نہیں ملے گی، اس کا کیا مطلب؟ پھر تم یہ کہتے ہو کہ ہم کو نجات نہیں ملے گی، تم بخشش پا لو گے اور ہمیں اللہ نہیں بخشے گا، تو اس بات کا کیا مطلب ہے؟ شرک تو تم کیے چلے جا رہے ہو، اللہ کے حکم منسوخ کرنے کے بعد بھی تم اس پر عمل کر رہے ہو، ان چیزوں کو کر رہے ہو، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یا اب بھی اپنے آپ کو تم حق پر ثابت کیے جا رہے ہو کہ تم حق پر ہو، اور یہ کہے چلے جا رہے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام اور اولاد یعقوب میں جو انبیاء گزرے ہیں یہ سب حضرات یہودی ہیں یا نصارہ، یہ سب حضرات یہود یا نصارہ تھے، اور اسی واسطے سے اپنے آپ کو تم حق پر ثابت ہونا کہتے ہو۔
اس کے جواب میں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ اتنی سی بات ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ تم زیادہ جانتے ہو یا پھر اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے، اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی زیادہ جانتا ہے، اور وہ ان تمام انبیاء علیہ السلام کا اسلام کے مذہب پر ثابت ہونا کر چکے ہیں جیسا کہ ابھی اوپر گزر چکا ہے، اور یہ کافر بھی یہ بات جانتے ہیں مگر پھر بھی وہ لوگ چھپاتے ہیں۔ ایسے شخص سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو ایسی گواہی کو چھپائے جو اس کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہنچی ہوئی ہے۔ اور اے اہل کتاب، اللہ تعالیٰ تمہارے کیے ہوئے سے بے خبر نہیں ہیں، جو تم کر رہے ہو تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کچھ بھی پتہ نہیں ہے، اللہ سب جانتا ہے۔ پس یہ حضرات یہود نصارہ نہیں تھے، تم دین کے راستے میں ان کے مطابق کب ہوئے؟ بس یہ حضرات ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور اولاد یعقوب، یہ حضرات یہود اور نصارہ نہیں تھے، تم دین کے راستے میں ان کے مطابق کب ہوئے؟ اس طرح سے تمہارا حق پر ہونا بھی ثابت نہیں ہوا۔ یہ ان بزرگوں کی ایک جماعت تھی جو اپنے زمانے میں گزر گئی، ان کے کام ان کا کیا ہوا آئے گا اور تمہارے کام تمہارا کیا ہوا آئے گا، اور تم سے ان کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا۔ امت مسلمہ کی ایک خصوصیت یہ بتائی گئی ہے کہ وہ اللہ کے مخلص ہیں۔ اخلاص کے معنی حضرت جبیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بتائے ہیں کہ انسان اپنے دین میں مخلص ہو، کہ اللہ کے سوا کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، اور اپنے عمل کو صرف اللہ کے لیے کرے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہ ہو یا ان کی تعریف کے لیے نہ ہو۔ بعض بزرگوں نے فرمایا کہ اخلاص ایک ایسا عمل ہے کہ جس کو نہ ہی تو فرشتے پہچان سکتے ہیں اور نہ ہی تو شیاطین پہچان سکتے ہیں، وہ صرف بندے اور اللہ کے درمیان ایک راز ہے، اور اللہ تعالیٰ اس بات سے بخوبی ہی واقف ہے کہ کون بندہ اخلاص کے ساتھ عمل کر رہا ہے اور کون اخلاص کے ساتھ نہیں عمل کر رہا ہے، کون لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہا ہے اور کون اللہ کے لیے کر رہا ہے۔ تو اس بات سے اللہ تعالیٰ بخوبی واقف ہیں، اور اسی حساب سے اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کا بھی بدلہ دیں گے۔ جس نے جو اعمال کیے ہوں گے تو وہ اس کا بدلہ پائے گا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔